رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اظہر الوجود من القدم ورقم علی لب الانسان من اسرار القدم وعلمہ من البیان ما لم یعلم والصلاة والسلام على أول الصبح الله الذي من فقط أهدية وأول شمسنا أشرقت بالسماوات الأزلية نذير العوام الإنسانية وبشير الخلائق الفانية أسلم ما في الوجود ونقطة دائرة الوجود لواء الحمد ومقام المحمود سيد الكونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد. لا سیما لا یعصب الدین والایمان باب الامن والامان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر وساقيا الحوض الكوثر الذي سمت أمه حيدر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فاعرفوا. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم مقدس سامعین، مسلسل رسول کے اس قول اور رسول کی اس حدیث کے ذیل میں گزارشات اور بیانات اور معروضات آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے حوالے کیے گئے اور آپ حضرات نے بہت توجہ فرمائی. آج پیش خان حضرات نے بڑے اختصار سے کام لیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خطیب بھی اختصار سے کام لے. دیکھیے تھکن ہے اور اسی مجمع نے محرم کو 8ویں منزل تک لے آنے کا کام کیا ہے، تو اس کا تو خیال ہے ہی ہے کہ ہر آدمی کی آنکھوں میں غنودگی ہے، ہر آدمی پہ تھکن ہے، آنکھیں کھلی ہوئی بھی سوتی ہیں. اس کا نظارہ ممبر پہ بیٹھ کے نظر آتا ہے. کھلی ہوئی آنکھوں کو بھی نیند ہوتی ہے عزیزان گرامی. تو اب نیند کو کوئی کیا کر سکتا ہے، وہ تو آتی ہے، وہ تو آئے گی. لیکن یہ ہے کہ تھوڑی دیر کی زحمت ہے، گرمی بہت ہے. دیکھیں آپ ہی کو نہیں مجھ کو بھی لگ رہی ہے اور اس کا خیال کیا جائے گا. لیکن اب یہ کہ مجلس ہے تو کچھ بیان بھی ہوگا ہی. عزیزان گرامی، بس بہت مختصر کر کے آپ حضرات کے سامنے اس مضمون کو اپنے اختتام کی منزل تک لے جانے کی کوشش کروں گا. عشرے کے اعتبار سے غالباً یہ میری آخری مجلس ہوگی. اس کے بعد شام غریبہ کی مجلس ہوتی ہے اس میں میری. اور عرض کرنا یہ ہے کہ یہ 8ویں مجلس محرم کی ہے، لیکن اس موضوع پر 10ویں مجلس ہماری یہ ہے اس رسول کی حدیث کے ذیل میں. دیکھیں آنکھ جھپکنے کے اوپر گفتگو کے درمیان یا غالباً ایک بار ممبر سے بھی مولانا حسن مہدی بھائی قبلہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب کو مجلس میں سونے کی بڑی عادت تھی اور وہ مجلس میں سویا کرتے تھے، اور جب مجلس ختم ہو جاتی تھی تو ان کا جو بغل والا ہوتا تھا وہ ان کو کیوں نہیں مارتا تھا، تو وہ اٹھتے ہی وہ ماتم کرنا شروع کر دیتے تھے. ایک بار جو ہے کوئی خطیب مجلس پڑھ رہا تھا، ابھی مجلس جو ہے آدھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ غلطی سے ان کو کیوں نہیں لگ گئی، اور وہ اٹھے اور دونوں ہاتھوں سے انہوں نے کھڑے ہو کے ماتم شروع کر دیا. اب پورا مجمع دیکھ رہا ہے کہ آخر صاحب کو ہو کیا گیا
کہ ابھی ذاکر بیچارہ آدھی مجلس پہ نہیں آیا، یہ ماتم کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اب ماتم تو انہوں نے حسین کا کیا، لیکن اس بیچارے کی مجلس کا ماتم ہو گیا۔ مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سردار مکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں کچھ شکایت آئی، میں مجلس شروع کر رہا ہوں۔ شکایت آئی کہ تجارت کرنے والی بی بی ملکۃ العرب کے تجارت کے سامان کو ڈاکو لوٹ لے رہے ہیں اور وہ سامان بچ نہیں پا رہا ہے، جس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے شہزادی کو۔ جب یہ شکایت آپ کے پاس آئی تو انہوں نے آنے والے سے کہا کہ ہم کل جو ہے اس پر ایک میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے تجارت کے مال کو نہ لوٹا جائے۔ تو اب حضرت ابو طالب نے مکے کے سارے قبیلوں میں یہ خبر بھجوائی کہ لوگوں کو لوٹ کے پیسہ کمانے سے بہتر ہے کہ ہم تجارت کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اس طرح سے وہ آئیں اور خوب پیسے کمائیں۔ اب جب اعلان ہوا کہ کیسے، تو کہا جس کے پاس جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ سب اپنا سامان لے کے آئے، اور وہ جتنا لے کے آئے گا اس کو 2 گنا اس کو فوراً مل جائے گا، دوسرے دن مل جائے گا۔ اب سب لوگ اپنے اپنے سامان کو لے کے حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد لوگوں سے عہد و پیمان ہوا اور جناب خدیجہ کے مال کے ساتھ، ان کا مال شام میں اور دمشق میں ملکۃ العرب تھیں، 1000ہا اونٹ ایک ایک ساتھ نکلتے تھے۔ تجارت کے مال میں تو تجارت کا مال اس قدر دوسرے ملکوں میں جاتا تھا کہ سمجھیے کہ آج کے دور میں جو ملک کا سب سے بڑا تاجر ہوگا اس طرح سے ان کی تجارت عرب میں تھی شہزادی کی۔ پوری ملکۃ العرب کے اوپر ایک کتاب ہی لکھی ہے رئیس الواعظین کرار حسین واعظ تبصرہ نے، پڑھنے لائق کتاب ہے، موقع لگے تو ضرور پڑھیے گا اس کتاب کو، ملکۃ العرب۔ اب کتاب کی دنیا میں اگر گزریں گے تو بہت لمبی مجلس ہو جائے گی، میں مختصر کر رہا ہوں، اس بات کو مجھے جاننا نہیں، میں تو ایک سلسلے سے ملانے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور گرمی کی شدت ہے، کر جاؤں کوشش کر رہا ہوں، دیکھیے کہاں تک قبول کرتے ہیں آپ، اس کو سنیے۔ تو اب جناب خدیجہ نے آ کے عہد و پیمان کر لیا کہ ٹھیک ہے، ان کے سامان جو ہیں ہماری تجارت کے ساتھ جائیں، ہم ان کے سامان کا دونا کر کے دیں گے۔ لیکن جناب خدیجہ اور ان کے جو مشیر تھے وہ ذہنی اعتبار سے پریشان تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ سامان دیں آج اور کل دونا سامان ہو کے ملے۔ لیکن دیکھیے دماغ دیکھیے، ابو طالب کی کاوشیں دیکھیے، کوششیں دیکھیے کہ انہوں نے بلایا، اور اب بلانے کے بعد سامان نکلنے سے پہلے جتنے تھے مکے والے ان سبوں سے کہا کہ اس تجارت کے سامان میں تمہارا بھی سامان ہے، تو کسی بھی حالت میں اب یہ سامان لوٹنا نہیں چاہیے۔ اب جتنے بڑے بڑے لٹیرے تھے چوراہوں کے اوپر خود سینہ تانے کھڑے ہیں کہ اب سامان جا رہا ہے، سامان خدیجہ کا جا رہا ہے، اس میں ان کو یہ کہ میرا بھی جا رہا ہے۔ اب جب تجارت کر کے سامان لوٹا تو بہت فائدہ ہوا، سنیے گا عزیزان گرامی، بہت فائدہ ہوا اور ان کو ان کے سامان کا دونا دے کے واپس کیا۔ اب جب تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہوا تو جناب خدیجہ بہت خوش ہوئی، اور خوش ہوئی تو ایک اچھی خاصی رقم جناب خدیجہ خود لے کے جناب ابو طالب کے پاس آئیں۔ آنے کے بعد پردہ کیا گیا، جناب خدیجہ محمل کے اس طرف اور جناب ابو طالب محمل کے اس طرف، اور انہوں نے اپنے جو کارندے تھے اس سے وہ دولت جناب ابو طالب کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ پوچھا یہ کس چیز کی دولت ہے؟ توجہ کا طالب ہوں۔ کہا کہ یہ جو آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے،
توجہ سے سنیے گا، جو احسان کیا ہے اس کے عوض میں ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں، اسے قبول کر لیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ ساز جملہ جناب ابو طالب کا جناب خدیجہ سے کہا کہ اے ملکۃ العرب، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ابو طالب احسان کر کے اس کا بدلہ نہیں لیتے۔ اب اگر تمہیں دینا ہی ہے تو اس کو واپس لے جاؤ۔ ہمارا ایک بھتیجا ہے محمد، اس کو اپنے ساتھ تجارت میں لگانا چاہو تو لگا لو۔ اب بھائی جس کو بزنس میں اتنا بڑا فائدہ ہو جائے تو ایک آدمی کو اپنے ساتھ تجارت لگانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جناب خدیجہ کے ہاں جناب محمد مصطفیٰ کو اپنے بھتیجے کو رکھوایا۔ اب تجارت کا سامان جاتا تو جناب محمد مصطفیٰ بھی ساتھ میں جاتے۔ اب جب رحمت ہی ساتھ جا رہی ہے تو کس بات کی زحمت ہو؟ رحمت ہی ساتھ جا رہی ہو تو کس بات کی زحمت ہو؟ اب خوب فائدے ہونے لگے اور خوب فائدے ہونے لگے۔ ان کا جو مشیر تھا وہ آ کے جناب خدیجہ سے کہتا تھا کہ یہ جو ابو طالب کا بھتیجا ہے یہ عام آدمی نہیں ہے۔ تو جناب خدیجہ پوچھتی تھی کیا ہوا، کیا بات ہے، کیوں عام آدمی نہیں ہے؟ کہا کہ ان کے جانے سے تجارت میں اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ ایک عام آدمی سے تو یہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کیا کمال دیکھتا ہے؟ تو کہا کہ جب یہ چلتے ہیں تو پتھروں پر نقش بن جاتا ہے، نرم زمین پہ پاؤں کے نشان نہیں پڑتے، سر پہ آ کے بادل سایہ کر لیتا ہے اور سورج میں بھی ان کا سایہ نہیں پڑتا۔ اب جناب خدیجہ نے سوچنا شروع کیا کہ کیا واقعی یہ ابو طالب کا بھتیجا کمال والا ہے۔ اب ان کے دل میں جناب اب محمد مصطفیٰ کی محبت پیدا ہوئی جناب خدیجہ کے دل میں۔ توجہ کا طالب ہوں عزیزان گرامی۔ اب جب محبت پیدا ہوئی تو فوراً انہوں نے اپنے مشیر سے کہا کہ تم ابو طالب کے بھتیجے سے میرا رشتہ لے جاؤ۔ توجہ کا طالب ہوں عزیزان گرامی، یہ رشتہ، اب جملہ کہہ رہا ہوں، یہ رشتہ ابو طالب بھی اپنے بھتیجے کا بھیج سکتے تھے یہ دنیاوی طور پر، لیکن تاریخ لکھنے والے کی قلم کی روشنائی کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اگر ابو طالب بھیج دیتے رشتہ تو سب یہی کہتے کہ دولت کی لالچ میں ابو طالب نے رشتہ بھیجا۔ توجہ اور کیا آپ نے توجہ فرمایا؟ دولت کی لالچ میں ابو طالب نے رشتہ بھیجا عزیزان گرامی، لیکن ہوا یہ نہیں بلکہ خدیجہ نے رشتہ بھیجا۔ عزیزو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ بیوہ تھیں اور 40 سال کی تھیں، تو اس پر علامہ رئیس الواعظین نے ملکۃ العرب میں ہی یہ جملہ لکھا ہے کہ عام گھرانے کی لڑکیاں تو 40 سال نہیں بیٹھ سکتی، وہ ملکۃ العرب تھی، وہ تو محمد کے انتظار میں، جملہ کہا کہ محمد کے انتظار میں ہو سکتا ہے کہ 2-4 سال محمد سے بس بڑی رہی ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے یہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے، میں نتیجہ دے رہا ہوں، بہت بڑا المیہ ہے کہ اتنی جھوٹی سچی تاریخیں گڑھی گئیں صرف کسی کی عظمت بڑھانے کے لیے، کسی کی بڑھی ہوئی عظمت کو گھٹایا گیا۔ اب میں کھل کے نام لینے کا عادی نہیں ہوں، آپ حضرات بفہم مجمع ہے پہنچ رہا ہوگا۔ کسی کی عظمت بڑھانے کے لیے عزیزوں کسی کی عظمت کو گھٹایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب خدیجہ ضعیفہ تھیں، بوڑھی تھیں، 40 سال کی تھیں، بیوہ تھیں۔ نہیں، یہ سب کچھ تھا ہی نہیں عزیزان گرامی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ کسی کی عظمت بہت بڑھانی تھی اور اس کے لیے طرح طرح کے واقعات لکھے گئے۔ انہی سب واقعات کا نتیجہ ہے جو آج اتنا خلفشار ہے۔ میں تو تاریخ کے متعصب مزاج مورخ سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے جناب خدیجہ چاہے تیری نظر میں جیسی بھی ہوں، لیکن تاریخ نے یہ حسین منظر دیکھا ہے کہ یہ میرا محمد کسی کے دروازے پہ دولہا بن کے گیا ہے تو صرف خدیجہ کے دروازے پہ۔
کسی کے در دولت دہلیز پر اگر محمد دولہا بن کے گئے ہیں تو وہ خدیجہ کے در دولت دہلیز ہے عزیزان گرامی۔ اس کے علاوہ سب نے اپنی بیٹیاں پہنچائی ہیں ان کے یہاں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ بیوہ تھیں، ارے وہ چاہے جیسی بھی رہی ہوں تیری نظر میں، لیکن محمد ان کو کنوارا ملا۔ محمد ان کو کنوارا ملا عزیزان گرامی۔ تو بڑھایا گیا، گھٹایا گیا، عجب دماغ لگایا گیا، طرح طرح کی فطور کی گفتگو جو ممبر سے بیان نہیں کی جا سکتی، حزب مراتب اجازت نہیں دیتا۔ عزیزو ایسی ایسی باتیں لکھی گئیں فالتو کہ نہیں، عجب بات ہے کہ جناب خدیجہ کو گھٹانے کی کتنی۔ اچھا دیکھیے رسول کی زندگی 63 سال، کتابوں میں یہی ہے نا، 63 سال کی زندگی رسول خدا کی، 63 سال کی عمر میں۔ اچھا شادی کی عمر کیا ہے؟ 25 سال یا 26 سال، یہ جو کتابوں میں ہے۔ اور جناب خدیجہ کی وفات 51 سال یا 52 سال کے تھے عزیزان گرامی، یعنی 26 سال جو معتبر محترم معظم مکرم بی بی زوجیت میں رہی، ان کا نام ابو طالب ہے، ارے ان کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اب بچے ہوئے 11 سال کی زندگی میں 7 بیویاں رسول خدا کی، 7 بیویاں عزیزو، 11 سال میں 7 بیویاں، ان کا حصہ کتنا پڑتا ہوگا؟ اور جو 26 سال اکلوتی زوجہ رہی عزیزو، تو شادی جو رسول خدا کو درکار تھی، وہ شادی کرنا رسول کا مقصد نہیں تھا۔ اب اپنے رشتے کو بڑا کرنے کے لیے بڑے بڑے اپنی بیٹیاں لے آ کے خود دے گئے، تو رسول کیا کریں؟ لیکن اب یہ عالمیہ دیکھیے کہ جو 26 سال زوجیت میں رہا ہو، 25 سال 21 سال، الگ الگ تاریخیں ہیں، لیکن 25 سے کم 24 سے کم کوئی تاریخ نہیں بتاتی جو زوجیہ، اس سے کوئی حدیث ہی نہیں نقل ہوتی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے آپ پڑھ ڈالیے ترمذی، مشکال اور جو ہے سوائق محرقہ، یہ بڑی بڑی کتابیں جو حدیثوں کی ہیں، بخاری شریف پڑھ کے بخار آ جائے ایسی کتاب ہے وہ، میں نے پڑھی ہے، میرے پاس دو جلدیں اس کی موجود ہیں، پڑھ کے بخار آ جائے ایسی ایسی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو اتنے دنوں تک ساتھ رہا، اس سے کوئی حدیث ہی نہیں ملتی۔ حدیث کس سے ملتی ہے؟ میں نام کیوں لوں، آپ جانتے ہیں۔ جو 11 سال کہ اس میں رہا ہو، کتنے سال کا وقت ملا اللہ بہتر جانے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عزیز و جناب خدیجہ کی عظمت ملاحظہ فرما لیا آپ نے۔ تو ابو طالب تجارت بڑھی، ابو طالب دولہا بنا کے لے کے گئے عزیزو، وہ پوری ایک تفصیل ہے، میرا مقصد ادھر جانا نہیں ہے۔ میں ایک بار مل جل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ مصطفیٰ کی زوجیت میں آئی، اسلام پر کسی کا احسان ہے تو خدیجہ کا، توجہ کا طالب، پوری دولت اسلام پر خرچ کر دی عزیزوں۔ مدینے میں اتنی بڑی حویلی تھی شہزادی کی کہ اس کا پتہ تب چلا، اب دیکھیے میں موضوع پہ آ رہا ہوں، اس کا پتہ تب چلا جب امام حسین مدینے سے روانہ ہو کے مکے آئے۔ مکے میں اتنی بڑی حویلی تھی جناب خدیجہ کی کہ آئے ہیں تو پورے مکے کے میڈیا والوں کی نظر تھی کہ حسین رکتے کہاں ہیں، حسین جاتے کہاں ہیں، حسین کا خیمہ کہاں لگتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، کعبے کا وارث حدود کعبہ میں آیا، آنے کے بعد ٹھہرنے کی بات آئی تو امام حسین نے کہا کہ ہم اپنی نانی کی حویلی میں جائیں گے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ بڑے بڑے قفل لٹک رہے تھے، جس کا جی چاہا اس نے اپنا قفل جا کے لٹکا دیا۔ یہ میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، جو بھی بڑے قبیلے کا تھا اس نے جا کے خدیجہ کی حویلی پر، چونکہ ہجرت کر چکے رسول، مدینہ آباد ہو چکا،
اب وہاں کوئی ان کا تھا نہیں، تو اب اتنی بڑی حویلی تھی، سب کی نظر خراب تھی، تو روایت میں ہے کہ لوگ اپنے ایک بت لے جا کے وہاں کعبے میں رکھتے تھے اور دوسرا قفل خدیجہ کی حویلی پہ لگاتے تھے۔ دعوے اتنوں کے ہو گئے تھے کہ وہ کسی کو مل نہ سکی۔ بھائی یہ میں نے کورٹ کی زبان بولی ہے ممبر سے، جب دعوے بہت زیادہ ہو جائیں تو معاملہ بڑا الجھ جاتا ہے، وہ کسی کو نہ مل سکی، سارے قبیلوں کے بڑے بڑے قفل لگے تھے۔ اب مصلحت امام حسین دیکھیے، چاہتے تو حرم میں رہ لیتے، چاہتے تو کہیں خیمہ ڈال لیتے، تاریخ کا عجب رخ پیش کر رہا ہوں۔ اب امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں اپنی نانی کی حویلی میں جاؤں گا۔ اب جتنے قبیلے والے قفل لگائے بیٹھے تھے سب اپنی اپنی چابیاں جیبوں میں رکھ کے سینہ پھلائے کھڑے۔ سنیے عزیزان گرامی کہ کیسے چلے جائیں گے، قفل میرا لگا ہے، قفل میرا لگا ہے، قفل میرا لگا ہے، قفل میرا لگا ہے، سب کھڑے حسرت بھری نظر سے دیکھتے تھے۔ جب حویلی کی در دولت دہلیز کے سامنے حسین آئے تو مورخ لکھتا ہے کہ سارے قفل ٹوٹے، دروازے خود بخود کھل گئے، ایسا لگا کہ جیسے نانی نے آغوش پھیلا دیا ہو، آ میرے نواسے۔ امام حسین سے کہا کہ آقا یہ کیسے ہو گیا کہ سارے قفل ٹوٹ گئے اور حویلی کا صدر دروازہ اپنے سے کھل گیا؟ کہا کہ سن، تو جانتا نہیں ہے وراثت اپنے اصل وارث کو پہچانتی ہے۔ کتنا بڑا تاریخ کا المیہ ہے عزیزان گرامی کہ حسین جیسا مدینے سے روانہ، مکے سے روانہ ہو، فکر دے رہا ہوں عزیزان گرامی، روانہ ہو اور اسے روکنے کے لیے قبیلے والے نہ آئیں، کوئی مضبوط بڑا قبیلے کا آیا نہیں حسین کو روکنے کے لیے۔ اب حسین مکے آ گئے، اور مکے میں بھی آئے تو 8 ذی الحجہ کو حسین مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ 8 ذی الحجہ اتفاق سے ہو سکتا ہے کہ نیند آ گئی ہو، محمد بھائی ہے نہیں، حج کیے ہوئے ہیں، وہ 8 ذی الحجہ کو آدمی احرام میں ہوتا ہے، اور جب احرام باندھ لیتا ہے تو اب حج کے رکن شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی احرام باندھ کے حج ترک نہیں کرتا، توجہ کا تعلیم۔ اچھا، حج ایسی جگہ تھی کہ دنیا کے تقریباً تمام ملکوں کے جہاں پر بھی مسلمان ہیں، آج کی ڈیٹ میں تو بہت زیادہ ملکوں کے لوگ آتے ہیں، اس وقت بھی کم سے کم 10 20 25 ملکوں کے لوگ تو حج پہ آئے ہی رہے ہوں گے۔ اگر یہی 7 کو چلے جاتے، 6 کو چلے جاتے تو تاریخ لکھنے والے کو موقع مل جاتا کہ مکے میں بہت زیادہ دشمنی تھی اس لیے چلے گئے، مکے والوں نے نہیں روکا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو 8 ذی الحجہ پر حسین نے اکٹھا کر لیا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ دیکھیں کیا مصلحت ہے کہ 8 ذی الحجہ کو سب اکٹھا ہو گئے، احرام باندھنے کے بعد احرام کھولے گئے، اور وہاں بھی کسی ملک کے کسی باشندے نے امام حسین سے یہ نہیں کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ نہ جائیے۔ آپ دیکھیے تشدد کس منزل پر تھا، کس منزل پر تھا عزیزان گرامی۔ اب امام حسین جب نکلنے کے لیے روانہ ہوئے تو کیا لوگ منظر یہ تھا کہ لوگ اپنی آستینوں میں، اپنے احرام میں خنجر چھپائے ہوئے تھے۔ اب خنجر چھپائے ہوئے تھے تو کعبے کی حرمت کا اصل وارث تھا، فیصلہ کر لیا۔ اب جب فیصلہ کیا ہے تو جناب عباس سے کہا عباس خطبہ دو۔
آخری خطبہ کعبے کی چھت سے جناب عباس کا میں خطبہ نہیں پڑھوں گا، بس چند جملے اور اس کے اثر اور مؤثر بس سمجھیے۔ اب جب خطبہ جناب عباس نے دیا تو امام حسین کا تعارف کرایا، اور جب تعارف کرایا تو ایک عجب کیفیت پیدا ہو گئی، مجمع بہت متاثر ہونے لگا۔ عالم یہ تھا کہ جب یہ فقرہ کہا کہ وہ تو شکر ہے کہ فرزند رسول وہاں بیٹھے ہیں، تم نہیں جانتے اگر وہ اشارہ کریں تو کعبہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا جائے۔ عزیزان گرامی، تھر تھراتی ہوئی کعبے کی دیواروں پر حسین نے ہاتھ رکھے۔ اب جب ہاتھ رکھے، راوی لکھتا ہے کہ اگر حسین کعبے کی دیواروں پر ہاتھ نہ رکھتے تو وہ لرزہ طاری تھا کہ کعبے کی دیوار پھٹ جاتی۔ عزیزو، کعبے کی دیوار پھٹ جاتی۔ ارے بھائی، دیکھا ہی گیا تھا کہ جب بابا کے داخل ہونے پہ پھٹ گئی تو بیٹا جب تقریر کر رہا تھا تو پھٹ ہی سکتی تھی۔ حسین کی عظمت کا مسئلہ تھا، کہا کعبہ نہ گھبرا، حسین تیری حرمت کو بچائے گا۔ اور مکے سے روانہ ہو گئے، اور روانہ ہوئے تو ایک ایک مقام پہ ایک ایک خطبات ہیں عزیزان گرامی، وہ سب تفسیر سے پڑھے نہیں جا سکتے۔ تو اب حسین کربلا پہنچ گئے، حسین کربلا پہنچ گئے، دوسری محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے۔ اور آپ دیکھیں وہاں بھی ایک ایک مقام پر امام حسین نے حق کے خطبے دیے ہیں کہ مجھے پہچانو، رسول کو پہچانو، دین کو پہچانو۔ توجہ عزیزان گرامی، بس فضائل کو سمیٹ رہا ہوں، پہچانو۔ حسین کی عطا دیکھیں کیا ہے، چونکہ میری مجلس تمام ہونے جا رہی ہے تو حسین کی عطا، ارے مثال کے طور پر کہہ دوں کہ حسین دیتا ہے تو رسوا نہیں کرتا۔ عزیزو، کمال یہ ہے کہ اس کے ذکر کے بعد جو تبرک بڑھتا ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ علامہ شیخ صدوق نے لکھا کہ تبرک پانے والے کا ہاتھ جتنی دیر فضاؤں میں رکا رہتا ہے اتنی دیر اس ہاتھ کا بوسہ فرشتے لیتے ہیں۔ کیا شرف بخشا ہے، کیا حسین کی عطا ہے عزیزان گرامی۔ توجہ سے سنیے کیا عطا ہے۔ تو اب آخری لمحے فضائل کے، اس کے بعد مصائب، کہ امام حسین کربلا میں 9 محرم، اور 9 محرم کو اذان علی اکبر، 9 محرم کی صبح 9 محرم کی صبح کی اذان علی اکبر نے دی، یہ تاریخ نے لکھا۔ اس اذان سے ادھر حر بے چین ہو گیا، فضائل کا آخری رخ، حر بے چین ہو گیا۔ اب جب بے چین ہوا تو وہ یوں ہی اٹھ کے نہیں چلا آیا، چاہتا تو کمانڈر تھا، اٹھ کے چلا آتا، گیا پیسر سعد کے خیمے میں گیا، رات کے نصف حصے میں گیا اور پیسر سعد کو اس نے جگایا، اور فرمائیے گا جگایا، اور جگانے کے بعد کہتا ہے کہ اٹھ، میں جا رہا ہوں۔ اب وہ چونک کے اٹھا، کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ تو کہا جانا ہی تھا تو چلا جاتا، مجھے جگا کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جب سے میرے دل میں حسین آ گیا ہے میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جب سے میرے دل میں حسین آ گیا ہے میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، تو میرا بھی یہی یقین ہے۔ عزیزو، حر جان رہا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے، لیکن جب ضمیر بیدار ہو گیا اور ضمیر میں حسین آ گئے تو اب وہ کسی کو دھوکہ حر نہیں دے سکتا۔ اب حسین کے ماننے والوں کا بھی یہ حق ہے، یہ فرض ہے، ان کا ضمیر اتنا بیدار ہونا چاہیے کہ اس کی ذات سے بھی کسی کو کبھی دھوکہ نہ ہونے پائے۔
اگر کردار اس منزل پر ہے تب تو آپ حسینی ہیں، اور نہیں ہے تو پھر کرتے رہیے مجلسیں، پیٹتے رہیے سینہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے تو کہا کہ ارے تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں 10 لاکھ کے لشکر کا کمانڈر ہوں، تجھ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو تاریخ ساز جملہ ہر کا ہے اس تاریخ پر۔ ہر کہتا ہے کہ ارے تو بس 10 لاکھ کے لشکر کا کمانڈر ہے، اب تو جب سے میرے دل میں حسین آ گیا ہے تب سے میں یزید سے نہیں ڈرتا۔ ابھی سب نہیں بولے ہیں لیکن سب بولے گا، سب کا وجود بولے گا۔ عزیزان گرامی، کہا مجھے ڈر نہیں لگتا یزید سے، تو اب یہ طے ہو گیا کہ جس کے دل میں حسین ہے اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، بات نہیں پہنچ رہی ہے عزیزو۔ یہ اعلان کیا گیا کہ جو کربلا کی زیارت پہ جائے گا بم سے اڑا دیا جائے گا، لیکن عزیزو اس سے پہلے جو سب سے زیادہ کی تعداد تھی وہ 70,000 کی تھی، لیکن اس کے ڈرانے کے بعد حسینیوں نے سر پہ کفن باندھی اور سینے پر یا حسین لکھا اور نکلے تو اتنے نکلے کہ 70,000 نہیں 7 کروڑ پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی بس سن لیجئے، جس کے دل میں حسین آ گئے اس کو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی ڈرائے تب تو اور شیر ہو جائیے، اور شیر ہو جائیے۔ عزیزان گرامی 7 کروڑ کربلا پہنچ گئے، اور متعصب مزاج ملکوں نے بھی یہ لکھا کہ 6 کروڑ کے تو ویزے اسٹیمپ ہوئے ہیں، ملک والے بھی تو کچھ رہے ہی ہوں گے، 7 کروڑ سے کم کی تعداد نہیں لکھی۔ اب 7 کروڑ نے پہنچ کے بتایا کہ اگر تو نے ڈرایا نہ ہوتا تو ہم عام طور پر جیسے زیارت کرتے تھے کرتے، ہم ڈرنے والی شے نہیں ہیں۔ اب ریسرچ اس بات پر ہو رہی ہے کہ 7 کروڑ پہنچے تو وہاں رہے کیسے، کھایا کیا، سوئے کہاں۔ عزیزو جو بھی پہنچا حسین کی وصیت کے اعتبار سے 3 دن اس کو وہاں رکنا ضروری ہے، 3 دن رکنا ضروری ہے۔ اب سن لیجئے 2 منٹ، ایک ریسرچ کی گئی، جرمن کا ایک آتھر تھا، اس نے مولا کائنات، اس نے سارے کائنات کے حکمرانوں پر ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد ابھی فلحال سنیے آخری لمحہ، ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ لکھا کہ میں نے دنیا کے ہر بڑے بادشاہ اور بڑے حکمران کی ریاست اور سیاست پر ریسرچ کیا، لیکن مجھے، جملہ سنیے، مجھے کوئی نہیں ملا ایسا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا سویا، سوائے علی کے، کہ علی کی خلافت کے دور میں کوفے کے منبر پر میرا مولا کہتا ہے کہ میں یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میری حکومت میں، میری خلافت میں کوئی بھوکا نہیں سویا۔ اس کی تصدیق کی
عزیزان گرامی، تو اب ایک چیز تو طے ہو گئی کہ جب علی کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا تو 9 مرجع نے متفقہ علیہ لکھا کہ یہ جو 3 دن 40 پر ہجوم ہوتا ہے، ان کے اوپر حکومت کسی اور کی نہیں ہوتی، وقت کے امام کی ہوتی ہے۔ عزیزوں، مثال دے کے بتا دوں کہ ایک آدمی جینے کے لیے اگر 1 روٹی کھائے گا تو 3 دن میں کم سے کم 3 روٹی کھائے گا۔ عزیزوں، 3 روٹی تو کھائے گا نا، اور ایک آدمی 3 روٹی کھائے گا تو 7 کروڑ 21 کروڑ روٹیاں۔ دنیا کی کوئی بیکری، دنیا کی کوئی فیکٹری 3 دن کے اندر 21 کروڑ روٹیاں نہیں بنا سکتی۔ جب میڈیا کے 19 کیمروں نے نوری المالکی سے پوچھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس 3 دن میں ہم نے 1000 کے ویوز لیے، کسی نے نہیں کہا کہ میں بھوکا سو گیا۔ سنیے، میں بھوکا سو گیا تو نوری المالکی نے کھڑے ہو کے یہ بیان دیا کہ جیسے 4.5 سال دادا کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا، ویسے ہی 3 دن پوتے کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا۔ عزیزان گرامی، یہ حسین کی عطا ہے۔ جو زیارت کرنے گئے ہیں انہوں نے تو باقاعدہ دیکھا ہوگا کہ بغیر مولا کی عطا کے زری کا چوم پانا مشکل ہے۔ عزیزان گرامی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آقا باہیں پھیلائے ہوئے اپنے زائر کو بلا رہے، آؤ میرے زائر، آؤ میرے زائر۔ عزیزو، یہ حسین کی عطا ہے۔ ایک بار مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کی تاریخ کی مناسبت سے آج کی تاریخ شہزادہ قاسم کے نام سے منسوب ہے، تو وہ فضائل کے لیے 2 جملے بول کے میں مصائب انشاءاللہ ربط مصائب پر آ جاتا ہوں۔ یہ سن 13 سال کا، اتنا بہادر، اتنا شجاع، اتنا جری، ایسا نازنین کہ آپ نے پہلی مجلس میں سنا کہ جو دشمن کی نظر میں 14ویں کا چاند ہو تو اپنوں کی نظر میں کیا ہوگا۔ عباس کا سکھایا ہوا فن سپاہیگری ایسا شجاع تھا، ایسا بہادر تھا کہ عزیزو پڑھا ہی ہوگا آپ نے کہ ایک حملے میں مارد کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور بنی ہاشم کے جنگ لڑنے کا انداز سنیے کہ جو ٹکڑے کیے تو یوں ہی نہیں مار دیا، جب اس نے حملہ کیا تو کاوا کاٹا، اس کے بعد اس سے کہا سنبھل۔ یہ لفظ سنبھل لکھی ہے عزیزو، سنبھل کہا، اسے ہوشیار کیا، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ بالکل سنبھل اسی طرح سے کہا تھا جیسے عمر ابن عبدود کو علی نے کہا تھا سنبھل۔ یعنی جنگ کے میدان میں بھی یہ بنی ہاشم کسی کو مجبور کر کے نہیں مارتے،
ایسا بہادر تھا کہ استاد قمر جلالوی کہتے ہیں، ایک بار ایک شعر سن لیجئے، کہتے ہیں کہ عجیب و غریب رخ کی بات کی، ایسے جانباز زمانے میں کہاں ملتے ہیں، 13واں سال ہے اور 14 طبق ہلتے ہیں۔ عزیزو، لیکن روایت نے قیامت کی بات لکھ دی کہ جب قاسم گھوڑے پر سوار ہو کے گئے تھے تو پاؤں زین تک نہیں پہنچ رہے تھے، لیکن جب امام حسین قاسم کے جسم کے ٹکڑے اکٹھا کر کے ایک کپڑے میں باندھ کے لے کے چلے ہیں تو سر ایک طرف قد کھینچ رہا تھا، پاؤں ایک طرف قد کھینچ رہا تھا۔ ماہرین نفسیات نے بتایا کہ اگر جان باقی رہتے کسی کا جسم پامال کر دیا جائے تو اس کا قد لمبا ہو جاتا ہے۔ ہائے کربلا، او قاسم کو زندگی میں پامال کر دیا گیا۔ بس سوگواران امام مظلوم، مصائب ہم جانتے ہیں کہ کم پڑھا جاتا ہے اس مجلس میں، اور آپ بہت تھکے ہوئے مزاج سے مصائب سنتے بھی ہیں، تو میں زیادہ مصائب کی زحمت نہیں دوں گا۔ بس مصائب کا آخری لمحہ اور گریہ کر لیجئے گا۔ آج 8 محرم کی تاریخ ہے، اب محرم بچا نہیں ہے، بس آنسو نکل جائیں۔ کل 9 محرم، پرسوں عاشور کا دن، بس محرم جا رہا ہے عزیزو۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بچے تو اگلے برس، ارے نہیں، انشاءاللہ حسین کے ماننے والوں کو مولا بہت موقع دیں، یہ میری دعا ہے عزیزو۔ جیئیں گے اور پھر ماتم کریں گے، لیکن سال بھر کے بعد تو یہ ساعتیں آئیں گی نا، سال بھر کے بعد تو یہ ساعتیں آئیں گی عزیزو۔ تاریخ میں لکھا ہے، راوی بیان کرتا ہے، مقتل بیان کرتا ہے کہ رخصت امام حسین کے قافلہ، لٹا ہوا قافلہ جب رخصت ہونے لگا تو جس طرح کا ماتم اپنے اپنے وارثوں پر ہر بیویوں نے کیا، لیکن جس طرح کا ماتم ام فروہ نے کیا وہ ایسا ماتم کسی نے نہیں کیا۔ سنیے عزیزان گرامی، میری طرف دیکھ کے مصائب کا آخری فقرہ، اور مجلس تمام ہو رہی ہے، کہ ساری بیویاں اپنے اپنے وارثوں کے جنازے پر قد سے گریں۔ جناب زینب نے جب بھیا کا لاشا دیکھا تو شتر سے بالکل ویسے ہی گری جیسے گھوڑے سے عباس گرے تھے۔ عالم یہ ہے کہ ام فروہ بھی پشت شتر سے گری، اور گرنے کے بعد سب کو تو سب کے جنازے مل گئے، لیکن اس بیوی نے اپنے چاند کو ذرات میں ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو عالم یہ تھا کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ عزیزو، مقتل لکھتا ہے کہ ایک ٹکڑے کے پاس جاتی تھی، پھر اسے جب سینے سے لگاتی تھی، ایک ماں ہے نا، ماں کا دل ہے عزیزو، جب دوسرے ٹکڑے سے آواز آتی تھی اماں میں یہاں ہوں، پھر اس ٹکڑے کو اٹھاتی تھی اماں میں یہاں ہوں۔ قاسم کا لاشا شبیہ کی شکل میں بنایا، لپٹ گئی، اے میرے لاش